کبھی سوچا ہے کہ وقت آخر ہے کیا؟ کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی 100 سال تک سوتا رہے اور جب جاگے تو اسے لگے کہ صرف ایک دن ہی گزرا ہے؟ آج ہم ایک ایسی ہی حیرت انگیز کہانی پر بات کرنے والے ہیں، ایک ایسا واقعہ جو موت، زندگی اور دوبارہ جی اٹھنے کے سب سے بڑے راز سے پردہ اٹھاتا ہے۔ تو آئیے اس گہرے سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ یہ سب شروع ہوتا ہے ایک سوال سے، ایک بہت گہرا سوال۔ ایک ایسا شہر جو پوری طرح سے تباہ ہو چکا ہو، جہاں زندگی کا کوئی نام و نشان نہ ہو، اسے دوبارہ کیسے زندہ کیا جا سکتا ہے؟ یہی وہ سوال تھا جو ایک اللہ والے کے ذہن میں آیا، اور انہیں کیا معلوم تھا کہ اس کا جواب خود ایک معجزے کی شکل میں ملنے والا ہے۔ تو یہ عالم کون تھے؟ یہ تھے حضرت عزیر علیہ السلام، بنی اسرائیل کے ایک بہت بڑے عالم۔ ہوا کچھ یوں کہ وہ ایک سفر پر تھے اور راستے میں ایک ایسی بستی سے گزرے جو مکمل طور پر کھنڈر بن چکی تھی۔ ذرا تصور کریں، ہر طرف تباہی، چھتیں زمین پر آ گئی ہیں اور وہاں رہنے والوں کا کوئی نام و نشان تک نہیں۔ اچھا، یہاں ایک بہت اہم بات سمجھنے والی ہے۔ حضرت عزیر کا جو سوال تھا نا، وہ اللہ کی قدرت پر کوئی شک نہیں تھا، بالکل بھی نہیں۔ یہ ایک علمی تجسس تھا، مطلب وہ یہ جاننا چاہتے تھے کہ اس کا طریقہ کار کیا ہے۔ وہ یہ نہیں پوچھ رہے تھے کہ کیا اللہ ایسا کر سکتا ہے، بلکہ ان کا سوال تھا کہ اللہ یہ کیسے کرے گا۔ دونوں میں بہت بڑا فرق ہے۔ تو اب اس سوال کا جواب کیسے ملا؟ بہت ہی غیر معمولی انداز میں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اس سوال کا جواب دینے کے لیے اسی جگہ پر ان کی روح قبض کر لی اور انہیں ایک ایسی نیند سلا دیا جو کوئی عام نیند نہیں تھی۔ پھر ایک وقت آیا جب ان کی آنکھ کھلی۔ جاگنے پر انہیں کیا لگا؟ یہی کہ سب کچھ تو ویسا ہی ہے۔ انہوں نے سوچا شاید میں ایک دن سویا ہوں گا، یا ہو سکتا ہے دن کا کچھ حصہ ہی گزرا ہو۔ بالکل ایک فطری رد عمل تھا جیسا کوئی بھی سوچتا۔ لیکن حقیقت ان کی سوچ سے بالکل پرے تھی۔ انہیں بتایا گیا، آپ ایک دن یا آدھا دن نہیں سوئے، بلکہ آپ پورے 100 سال اس حالت میں رہے ہیں۔ سوچئے ذرا، پورے 100 سال! اور ثبوت کے طور پر انہیں ایک حیران کن منظر دکھایا گیا۔ ایک طرف ان کا کھانا اور پینے کی چیزیں دیکھیں، بالکل تر و تازہ جیسے ابھی رکھی ہوں، وقت کا ان پر کوئی اثر ہی نہیں ہوا۔ اور پھر دوسری طرف نظر پڑی ان کے گدھے پر، جو اب صرف ہڈیوں کا ایک گلا سڑا ڈھانچہ رہ گیا تھا۔ ایک ہی جگہ، دو چیزیں، اور وقت کا ان پر بالکل مختلف اثر۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی، یہ تو صرف شروعات تھی۔ اب وہ لمحہ آنے والا تھا جب انہیں اپنے اصلی سوال کا جواب اپنی آنکھوں کے سامنے ملنے والا تھا۔ پھر انہوں نے جو دیکھا وہ ناقابل یقین تھا۔ سب سے پہلے اس گدھے کی بکھری ہوئی ہڈیاں، وہ خود بخود جڑنے لگیں۔ ان کی آنکھوں کے سامنے ایک پورا ڈھانچہ کھڑا ہو گیا۔ پھر اس ڈھانچے پر گوشت اور پٹھے چڑھائے گئے، اور آخر میں اللہ کے حکم سے اس میں دوبارہ جان ڈال دی گئی اور وہ گدھا زندہ ہو کر ان کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ یاد ہے ان کا سوال کیا تھا؟ کہ اللہ یہ سب کیسے کرتا ہے؟ تو یہ منظر، یہ تھا اس کیسے کا عملی جواب۔ کوئی کتابی بات نہیں، کوئی فلسفہ نہیں، بلکہ ایک لائیو ڈیمونسٹریشن کہ موت کے بعد زندگی کیسے دی جاتی ہے۔ تو اس معجزے کو دیکھنے کے بعد حضرت عزیر واپس اپنی بستی کی طرف چلے۔ لیکن سوچئے، 100 سال گزر چکے تھے۔ اب وہ ایک ایسے انسان تھے جو اپنے وقت سے 1 صدی آگے آ چکے تھے، اور جب وہ واپس پہنچے تو ایک بالکل نئی مشکل سامنے کھڑی تھی۔ 100 سال، ایک پوری صدی، وہاں کوئی انہیں پہچان ہی نہیں پایا۔ لوگ بدل چکے تھے، نسلیں گزر چکی تھیں۔ صرف ان کی ایک پوتی، جو اب خود ایک بہت بوڑھی خاتون ہو چکی تھی، اس نے کچھ نشانیوں سے انہیں پہچانا۔ یہ ایک بہت ہی جذباتی لمحہ تھا جو وقت کے گزرنے کا سب سے بڑا ثبوت تھا۔ مگر ان کی واپسی صرف ایک معجزہ دکھانے کے لیے نہیں تھی، اس کا ایک بہت بڑا مقصد تھا۔ دیکھیں، ان 100 سالوں میں تورات کا جو اصل نسخہ تھا وہ گم ہو چکا تھا، لیکن حضرت عزیر کو وہ پوری کتاب زبانی یاد تھی، تو انہوں نے اپنی قوم کی رہنمائی کی اور اس مقدس کتاب کو دوبارہ زندہ کیا۔ تو اب تک ہم نے پوری کہانی سنی، آئیے اب اس واقعے سے ملنے والے سبق اور اس کے گہرے پیغام پر بات کرتے ہیں۔ تو اس پوری کہانی کا نچوڑ کیا ہے؟ سب سے پہلی بات، یہ اللہ کی قدرت کا ایک کھلا ثبوت ہے کہ زندگی اور موت مکمل طور پر اس کے ہاتھ میں ہے۔ دوسری بات، یہ قیامت کا، یعنی مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کا ایک ایسا ثبوت ہے جسے جھٹلایا نہیں جا سکتا۔
اور تیسری اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ وقت سمیت فطرت کے تمام قوانین اللہ کے حکم کے تابع ہیں۔ اور آخر میں یہ کہانی ہمیں ایک سوال کے ساتھ چھوڑ جاتی ہے۔ ذرا سوچئے، جب علم اور ایمان کو ایک ایسا ثبوت مل جائے جسے عقل اور آنکھیں دونوں تسلیم کر لیں، تو اس کی طاقت کیا ہوتی ہے؟ ایک ایسا ثبوت جسے جھٹلایا ہی نہ جا سکے، اس کی اصل اہمیت کیا ہے؟